أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. کہتے ہیں یہ کھیت اور یہ مویشی ممنوع ہیں، ان کو وہی لوگ کھا سکتے ہیں جن کو ہم کھلانا چاہیں۔ یہ باتیں انہوں نے محض گمان سے طے کر رکھی ہے، اور کچھ جو چوپایوں کی پیٹ کو حرام ٹھہرایا گیا ہے اور کچھ چوپایوں پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب ان کی من گھڑت باتیں ہیں جو انہوں نے اس کی طرف منسوب کر رکھی ہے۔ ان قریب اللہ ان کو ان افطرا پروازیوں کا بدلہ دے گا۔ یہ سورہ انعام کی 138 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے سے آیتوں میں بھی مشرکین عرب کی ان بےہدہ اور گمراہ کن رسومات کا تذکرہ چل رہا تھا، جس کو انہوں نے ایک شریعت کا درجہ دے کر رکھ لیا تھا۔ مختلف قسم کی جو رسومات تھی اس کو جو انہوں نے اختیار کیا تھا، یہاں پر بھی کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کھیت اور یہ جانور اور مویشی کوئی نہیں کھا سکتے مگر وہی جن کو ہم اجازت دیں۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا تھا اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور کہا تھا کہ اس میں سے بعض چیزیں ہم ان بت خانوں کے پجاریوں کو ہی دیں گے، اس کے علاوہ دیگر لوگوں کو نہیں دیں گے۔ لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظہورها، جیسا کہ مویشی اور جانوروں کو جو ہے کچھ کو انہوں نے انہیں اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ کر اس کے تعلق سے یہ انہیں اعلان کر دیا تھا کہ ان کی پیٹھ پر سواری اور بردباری نہیں کی جا سکتی، یعنی بردباری سامان اٹھا کر لاد کر لے جانا کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، یا ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر سواری کرنے کو انہوں نے ناجائز قرار دے دیا تھا کچھ جانوروں کو، جس کا تذکرہ مختلف صورتوں میں بھی آیا ہے، اور یہاں پر بھی تفصیل کے ساتھ یہ بات چل رہی ہے کہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، چار جو ہے انہوں نے نام رکھ لیے تھے ان اونٹنیوں کے جو بتوں کے نام پر وہ اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ مختلف جانوروں کے مختلف انہوں نے اپنے طور پر زعم سے جو ہے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ فلاں اونٹنی کا جو ہے دودھ نہیں پئیں گے، فلاں اتنے بچے دی گی تو پھر اس کے اوپر سواری نہیں کی جائے گی۔ یہ انہوں نے اپنے طور پر ہی یہ ساری باتیں طے کر لی تھی، تو اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ وہ جانوروں کی پیٹھ پر سواری نہیں کی جائے گی اور ان پر سامان لاد کر نہیں لایا جائے گا۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ جانوروں کو انہوں نے ایسا کر دیا تھا کہ اللہ کے نام پر وہ ذبح نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے بتوں کا نام لے کر اس کو ذبح کرتے تھے۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عنقریب ان کو یہ جھوٹ کی سزا ملنے والی ہے۔ یعنی یہ مشرکین عرب نے جو کچھ رسمیں غیر اللہ کی نظر و نیاز کے لیے رائج کر رکھی تھی، اور کچھ رسمیں ایسی تھیں جن کا تعلق وہم پرستی سے تھا، پیداوار کا جو حصہ وہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کے لیے مخصوص کرتے، اس کے بارے میں انہوں نے یہی ضابطہ بنا رکھا تھا کہ اس کو کون لوگ کھا سکتے ہیں اور کون نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح کا ایک ضابطہ انہوں نے جانوروں کی گوشت کھانے کے متعلق بھی بنا کر رکھ لیا تھا، جس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور کہتے ہیں ان چوپایوں کے پیٹ میں جو زندہ بچہ ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر مردہ ہو تو اس میں سب شریک ہیں۔ ان قریب اللہ ان کو ان من گھڑت باتوں کی سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اور ایک جو ہے غلط رسم انہوں نے یہ بنا کر رکھ لی تھی کہ جانوروں کے متعلق کہ ان کے پیٹ سے نکلنے والا دودھ اور وہ بچہ جو اگر زندہ ہو تو پھر اس کا گوشت صرف ہمارے مرد لوگ ہی کھا سکتے ہیں، اس کے لیے خاص ہے۔
اور اگر وہ بچہ مردہ نکلے اندر سے تو پھر اس میں عورت اور مرد دونوں شریک ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنے ضام میں انہوں نے ایسا طے کر کے رکھا تھا، وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ یہ باتیں انہوں نے اپنے طور پر طے کر لی تھی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ محض ٹھسوکلے تھے جن کا کوئی تعلق اللہ کے دین سے نہیں تھا۔ جن اصولی بات پر روشنی پڑتی ہے وہ یہ کہ وہ تمام رسمیں مردود تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کے لیے مقرر نہیں کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے جانور اور ان کا استعمال جائز قرار دیا تھا۔ اس کو انہوں نے اپنے طور پر ناجائز قرار دے لیا، جس کو مذہبی یا شرعی حیثیت دے کر رائج کیا گیا، جبکہ شریعت خداوندی نے ان کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا فرما دی تھی۔ اس کی کوئی سند شریعت خداوندی میں ان کو حاصل نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو خود ساختہ طور پر مذہبی رنگ دے کر اس کی پابندی کی، اور اس کو بالکل اسی طریقے سے پیش کیا جیسے اللہ تعالیٰ کی شریعت یا اس کے قانون کو پیش کیا جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ یقیناً وہ لوگ تباہ ہوئے جنہوں نے اپنی اولاد کو محض بیوقوفی سے اور جانے بوجھے بغیر قتل کیا، اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا تھا اسے اللہ پر افترا پروازی کر کے حرام کر دیا۔ وہ گمراہ ہوئے اور ہدایت قبول کرنے والے نہیں بنے۔ اس میں پھر سے جو ہے اس بری رسم کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو مشرکین نے ایجاد کر لیا تھا، جسے اس سے پہلے کی آیت میں بھی اس بات کو پیش کیا گیا تھا کہ وہ شیاطین ان کے اشاروں پر یہ لوگ اپنی اولادوں کو تک قتل کر ڈالتے تھے، یعنی اپنے جو بت تھے ان کے ناموں پر بھیٹ چڑھانے کے لیے شیاطین ان کو آمدہ کر لیتے تھے، اور یا جو ہے وہ عورت بچیاں جو پیدا ہونے کے بعد شیاطین ان کو اس طریقے سے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ بچی کو نہیں رکھنا ہے، اس کو زندہ درگور کر دیتے، اس کو وہیں پر مار کر ختم کر دیتے، دفن کر دیتے۔ یہ سارے شیطانی کام تھے جو انہوں نے کیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً وہ لوگ تباہ ہوئے جنہوں نے اس قسم کی بے وقوفی کی اور جہالت کی، نادانی کی حرکت کر کے اپنی اولاد ہی کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ایک نعمت سے نوازا تھا وہ نعمت سے وہ خود محروم ہو گئے، اور اللہ کے پاس انہیں عذاب عظیم کا شکار ہوں گے، گناہ سے لدے ہوئے وہاں پر جائیں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق حلال دیا تھا اس کو بھی انہوں نے اپنے اوپر انہیں فلاں فلاں کہہ کر حرام کر لیا۔ یہ ان کی افترا پروازی تھی، جھوٹ تھا اللہ تعالیٰ پر جو انہوں نے باندھا تھا۔ قد ضلوا وما كانوا مهتدين، وہ گمراہ ہوئے اور ہدایت قبول کرنے والے نہیں بنے۔ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اور وہی ہے جس نے باغ پیدا کیے، وہ بھی جنہیں ٹٹیوں پر چڑھایا جاتا ہے اور وہ بھی جنہیں نہیں چڑھایا جاتا، اور کھجور اور کھیتیاں جن کی پیداوار مختلف ہوتی ہے، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور مزے میں مختلف بھی۔ کھاؤ ان کے پھل جبکہ وہ پھلیں، اور ان کا حق ادا کرو فصل کٹنے کے دن، اور اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں اور ان کی عطاؤں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی بہت سی نعمتیں عطا فرمائی، جس میں کھیتیاں بھی ہیں، پھل بھی ہیں، اور مویشی بھی، اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے اس کو فائدہ پہنچایا۔ تو وہ ظالم جو ہے اللہ تعالیٰ کے برابر ان بے بس اور ہاتھوں سے خود تراشیدہ بتوں کو نے اس کا ساجی قرار دے لیا، اس اللہ کا جس نے ان کو یہ سب کچھ پیدا کر کے عطا فرمایا تھا، اس کو جو ہے اس کے بھی حصے رکھنے لگے ان بتوں کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے حصے جو ہے رکھنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کا حصہ اور پھر اپنے بتوں کا حصہ بھی اس کے برابر انہوں نے رکھ کر چھوڑا۔ یہ ظلم تھا اور یہ نادانی اور گمراہی تھی۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ مختلف زمین سے نکلنے والے نباتات اور درختوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جس کو مختلف خواص کے ساتھ، مختلف آثار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیدا فرمایا ہے، اس کی تخلیق فرمائی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے حیرت انگیز عجیب و غریب کمال کو بیان فرمایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے درخت اور نباتات کو زمین سے اگاتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں یعنی جانوروں کا تذکرہ آیا ہے کہ کیسے مختلف جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے۔ ان آیتوں کو سنا کر، اس کا تذکرہ کر کے ان جو ہے مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے جو گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا قادر مطلق علیم و خبیر، اس کی جو ہے یہ کمالات ہیں، اس کے سامنے تم اپنے ان بے بس اور بے جان اور بے شعور چیزوں کو برابر لا کر کھڑا کرتے ہو جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے برابر اور اس کا ساجی قرار دیتے ہو۔ یہ کیسی بیوقوفی ہے اور یہ کیسی حماقت ہے، اس کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے باغات میں سے معروشات اور غیر معروشات۔ معروشات کے عرش سے آتا ہے، عرش مطلب اوپر اٹھانا، بلندی پر لے جانا۔ تو اس میں جو ہے ان باغات میں جو ہے جو درخت لگتے ہیں بیل والے درخت کا تذکرہ آیا ہے، اور جو ہے یعنی زمین پر اوپر چڑھائے جانے والے اور بیل والے نیچے رہنے والے، ان دونوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے۔ یعنی ایک وہ ہوتی ہیں جو اوپر چھپروں پر چڑھائی جاتی ہیں، مڈیروں پر چڑھائی جاتی ہیں اور ٹٹیوں پر چڑھائی جاتی ہیں، وہ بیلیں، وہ درخت، وہ باغات میں سے نکلنے والے اس قسم کے درخت، اس پر جیسا کہ انگور کی بیل ہوتی ہے یا کدو کی بیل یا ترئی کی بیل جس کو اوپر چڑھایا جاتا ہے۔ اور پھر غیر معروشات، وہ بیلیں جو اوپر نہیں چڑھائی جاتی، غیر معروشات ہیں بلکہ نیچے رہتی ہیں۔ نیچے رہنے والی بھی بیلوں کی ایک قسم ہے، جیسا کہ تربوز اور خربوز وغیرہ اور دیگر جو ہے بیلیں ہیں جس سے یہ پھل اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور تناور درخت جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے پھل اور میوے جات جو ہے عطا فرماتے ہیں، جس میں کھجور کا درخت ہے، اور پھر یعنی رمان انار کا تذکرہ اور زیتون کا تذکرہ آیا ہے جو تناور درخت سے حاصل ہوتے ہیں، اور زرع مختلف جو زمین سے نکلنے والی جو پیداوار ہے، کھیتیاں جسے کہا جاتا ہے، اناج، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیلوں والے جو درخت پیدا فرمائے ہیں اس کو اوپر ہی چڑھانا پڑتا ہے۔ ایک جو ہے بیل اوپر چڑھنے والی ہوتی ہے اور ایک بیل نیچے رہنے والی ہوتی ہے۔ اوپر چڑھنے والی جو بیل ہے اس کو اگر نیچے چھوڑ دیا جائے تو پھر اس پر پھل نہیں آتے، جیسا کہ انگور کی بیل ہے، اس کو اگر آپ نیچے چھوڑ دیں گے، اوپر نہیں چڑھائیں گے، کدو کی بیل ہے تو اس کے پھل آپ کو نہیں مل سکیں گے۔ ویسا ہی نیچے رہنے والی بیلیں ہیں، اس کو اگر آپ نیچے نہیں رکھیں گے، اوپر لے جانے کی کوشش کریں گے تو اس کے پھل انتہائی کمزور ہو جائیں گے اور بہت کم آئیں گے۔ اسی طریقے سے تناور درخت کا جو ہے کچھ الگ انداز اللہ تعالیٰ نے اس کے پھلوں کا انتظام فرمایا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دو قسم کی بیلیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، اس میں ایک اوپر جانے والی اور ایک نیچے رہنے والی بیلیں ہیں۔ یہ نیرنگی جو قدرت اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ کچھ بیلیں اوپر جاتی ہیں، کچھ بیلیں نیچے ہی رہتی ہیں اور کچھ تناور درخت ہے، یہ خود بخود ایسے ہی حادثاتی طور پر، اتفاقی طور پر نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ بڑی حکمت کے ساتھ اس کو یعنی ان چیزوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اس کو ان درختوں کے سے اگایا گیا۔ جیسا کہ کچھ پھل ان بیلوں کے ذریعے سے ہی دیے جا سکتے تھے جو اوپر چڑھنے والی ہیں، اور کچھ پھل ان بیلوں کے ذریعے سے دیے جا سکتے تھے جو نیچے رہنے والی ہے، زمین پر پھیلنے والی ہے۔ یعنی کچھ کو اگر مٹی لگ جائے تو پھل خراب ہو جاتا ہے، وہ بیلوں کو اوپر چڑھا دیا جاتا، اور کچھ کو اگر یعنی مٹی میں رہنا ہی اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اس لیے اس کو نیچے زمین پر پھیلا دیا جاتا ہے، وہ بیلوں کو، اس کے ذریعے سے کچھ پھل اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور کئی ایک ایسے بھی پھل اور جو ہے غذائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے جو مٹی میں رہ کر ہی پیدا ہوتی ہیں۔ کئی ایک چیزیں جیسا آلو ہوتا ہے یا ادرک ہوتا ہے یا گاجر ہوتا ہے، ایسی کئی ایک چیزیں جو مٹی کے اندر رہ کر پیدا ہوتی ہیں، وہ بھی ہماری غذا کا حصہ اس کو شامل فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور کچھ ایسے پھل ہوتے ہیں، یعنی بہت سے ایسے ہیں جو تناور درخت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ
تعالیٰ ہم کو عطا فرماتے ہیں، اس کو جو ہے اوپر ہونا ضروری ہوتا ہے وہ پھلوں کو، اس وجہ سے کہ اس کو انہیں آب و ہوا جو ہے چاہیے اور فریش، اور اس کے علاوہ سورج کی جو شعاعیں ہیں اس کو درکار ہے، اور دیگر ستاروں کی جو ہے کرنیں اس کو چاہیے، اس کو پھلنے پھولنے کے لیے اور اس میں رنگ آنے کے لیے، اس میں خوشبو آنے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی حکمت کے ساتھ ان چیزوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے جو ہے بنایا ہے، جبکہ زمین ایک ہی ہے، پانی ایک ہی ہے، آب و ہوا ایک ہی ہے، لیکن اس میں مختلف قسم کے نباتات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرما دیا، اس کو مختلف انداز میں پیدا فرمایا، درختوں کی مختلف قسمیں بنائی، درختوں میں بیلیں بنائی، بیلوں میں بھی جو ہے اوپر جانے والی کچھ بیلیں، نیچے رہنے والی کچھ بیلیں، اور پھر اس میں کچھ تناور درخت، اور اس میں کچھ جو ہے زمین پر رہنے والی کھیتیاں، اور اس میں کچھ زمین کے اندر جانے والی جو ہے کچھ چیزیں ایسی پیدا فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ساری چیزوں پر اگر کوئی معمولی عقل رکھنے والا انسان بھی اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ واقعی میں ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے میں اور اس کو چلانے میں جو ہے اس کی تدبیر کرنے میں کوئی ایک ایسی ہستی ہے اس کے پیچھے جو کار فرما، جو ان تمام چیزوں کو لے کر چل رہی ہے، اس کو اللہ کی توحید سمجھ میں آ سکتی ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھانے کا مطلب یہی ہے کہ مشرکین جو اپنے جو بتوں کو جو خود سے تراشیدہ، جو ہاتھوں سے تراشیدہ، جو بے بس، بے جان، بے شعور تھے، ان کو اللہ رب العالمین قادر مطلق، علیم و خبیر کے برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس طریقے سے تمہارا رب، تمہارا مالک تمہارے لیے یہ روزیاں عطا فرماتا ہے، کس طریقے سے تمہارے لیے درخت اور نباتات کو اگاتا ہے، اور کیسی کیسی حکمت کے ساتھ تم کو وہ ساری چیزیں عطا فرماتا ہے، تم کو اس کا مالک بنا دیا، اور تم کو جو ہے یہ ساری چیزیں عطا فرما دی، اور تم کو جو ہے اس کو جو ہے مسخر کر دیا تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو کہ تم اس کو اپنے طور پر جس طریقے سے چاہو استعمال کرو، اور پھر ساری چیزیں تمہارے لیے حلال کی۔ تو پھر تمہارا کام یہ تھا کہ تم ان چیزوں کو استعمال کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا پورا شکر ادا کرنے والے بندے بن جاتے، نہ کہ ناقدری کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے، بلکہ چاہیے کہ ان تمام نعمتوں اور انعامات کو حاصل کر کے ان کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے شاکر بندے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔